بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بھارت کے 5 مہان مسلم سوتنترتا سینانی جن کا اتہاس اکثر بھلا دیا جاتا ہے ان کے بارے میں آج بات کروں گا کہ بھارت کے ایسے 5 مسلم ہیں کہ جن کے بارے میں اتہاس میں بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے اور ان کی زندگی کی پوری کہانی کو گویا کہ لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، ان کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے۔ تو آخری میں جن مہان ہستی کی بات ہوگی وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، آپ ان کو مس نہ کریں۔ تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان مہان ہستیوں کا آپ لوگوں کو سمجھیے کہ ان کی زندگی کے سوانح سنانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں۔ آپ لوگ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، کومنٹ کرے اور شیئر کرے، اور ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جان پہچان والوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ میری آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے۔ تو چلیے میں سب سے فرسٹ نمبر پر اشفاق اللہ خان کی زندگی کی کہانی پڑھتے ہیں۔ ان کی کہیے کہ یہ سچے واقعات ہے کہ انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ اشفاق اللہ خان ہندوستان کے عظیم مجاہد آزادی، نڈر انقلابی اور بے مثال محب وطن تھے، یعنی اپنے وطن سے محبت کرنے والے تھے بہت زیادہ۔ وہ اپنی جرأت، قربانی، دیانت اور حب الوطنی کے لیے ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی جو پیدائش ہوئی ان کے بارے میں نام ان کا اشفاق اللہ خان ہے۔ تاریخ پیدائش 22 اکتوبر سن 1900۔ جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ، وہ کس جگہ ان کی جنم ہوئی ان کے بارے میں، شاہجہاں پور، اتر پردیش، برطانوی ہندوستان۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اشفاق اللہ خان نے ابتدائی تعلیم شاہجہاں پور میں حاصل کی۔ بچپن ہی سے وہ ذہین یعنی ذہن کے بہت تیز تھے، بہادر اور وطن سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی دلچسپی شاعری میں بھی تھی اور وہ اردو میں شعر کہتے تھے، یعنی اکثر بیشتر وہ اردو میں اپنے شعر کو اظہار کرتے تھے۔ اشفاق اللہ خان نے انقلابی تنظیم ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شمولیت اختیار کی۔ اس تنظیم کے ذریعے وہ برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جد و جہد میں یعنی محنت و کوشش میں سرگرم ہوئے۔ ان کے قریبی ساتھیوں میں رام پرساد بسمل، راجندر ناتھ لاہوری اور روشن سنگھ شامل تھے۔ کاکوری کا واقعہ، کہ کاکوری میں کیا واقعہ پیش آیا تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ 19 اگست سن 1925 کو انقلابیوں نے کاکوری ٹرین ایکشن کے دوران سرکاری خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا تاکہ آزادی کی تحریک کے لیے وسائل حاصل کیے جا سکے، یعنی ذریعہ حاصل کیے جا سکے۔ اس واقعے کے بعد انگریز حکومت نے بڑے پیمانے پر گرفتاری کچھ عرصہ روپوش رہنے کے بعد، یعنی چھپا کر زندگی گزار رہے تھے۔ انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ لوگ گرفتاری کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان کو آئے، تو اس لیے کچھ عرصہ تک روپوش رہے، یعنی چھپا کر زندگی گزارتے تھے۔ کچھ عرصہ روپوش رہنے کے بعد اشفاق اللہ خان کو دسمبر سن 1926 میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ ہوتی ہے جگری دوست کی پہچان، یہ سچے دوستوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کوئی سا بھی مصیبت آ جائے، جون سی بھی مصیبت آئے، لیکن ہر حال میں اپنے ساتھیوں کے، اپنے دوستوں کا خیال رکھے کہ میں اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کر لوں گا، میرے اوپر جو مصیبتیں آئے گی میں اس کو جھیل لوں گا، لیکن میرے بھائی جیسے دوست ہوتے ہیں جن کو میں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، ان پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے۔ اشفاق اللہ خان کو گرفتار کیا گیا اور جیل میں بھی بہت سخت سزا دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کا نام نہیں لیا، ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ ان کی شہادت کے بارے میں عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ تاریخ شہادت 19 دسمبر
سن 1927 میں ان کی شہادت ہو گئی۔ مقام فیض آباد جیل موجودہ ایودھیا ہے، اس وقت فیض آباد تھا، ابھی ایودھیا ہے۔ انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے ہنستے ہوئے پھانسی قبول کی اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ سچے مسلمان اور پابند عبادت تھے، یعنی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت بھی کرتے تھے، اور ایک سچے مسلمان تھے، وطن سے محبت کرنے والے تھے، اسی لیے خوشی خوشی وہ پھانسی پر چڑھ گئے۔ نہایت بہادر، دیانتدار اور با اخلاق تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے مضبوط حامی تھے، یعنی ہندو مسلم میں کوئی کسی طریقے کا ارچن نہ ڈال پائے، اس کے وہ حامی تھے یا مددگار تھے۔ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ ہندو مسلم میں کسی طریقہ کا کوئی ارچن آئے، کوئی فساد بگاڑ پیدا ہو، اس کے وہ سخت خلاف تھے۔ تو وطن کی آزادی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے تھے۔ یادگار: آج اشفاق اللہ خان کو ہندوستان کے عظیم شہداء میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی یاد میں مختلف شہروں میں سڑکیں، تعلیمی ادارے اور یادگاریں قائم ہیں، اور ہر سال 19 دسمبر کو انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی 4 اگست ہے، اور آنے والے 19 اگست کو اشفاق اللہ خان کو بھی یاد کیا جاتا ہے، ان شخصیت کو یاد کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے، اپنے دیش کے لیے کیا قربانی دی، انہوں نے اپنے جان قربان کی، یہ سب یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کی یادوں میں جو ہے سڑکیں بنائی ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اور یادگاریں جو ہے قائم ہیں، جن کو دیکھ کر ان کی شخصیت یاد ہوتی ہے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ میرے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگے نہیں ہیں، میرے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہے، اللہ ہی میرا منصف ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کسی بھی بے گناہ کو قتل نہیں کیا ہوں، مارا نہیں ہوں، اور میرے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ میں اس پر صبر کرتا ہوں، یہ غلط ہے، لیکن اللہ میرا انصاف کرے گا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے۔ اشفاق اللہ خان کی زندگی حب الوطنی، یعنی وطن سے محبت کرنا، بہادری، ایثار یعنی قربانی، اور ہندو مسلم اتحاد کی یعنی ایک جٹ ہونے کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ اشفاق اللہ خان کی پوری زندگی کی کہانی ہے۔ یہ مختصر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مختصر انداز میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم دوسری شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ بہت ہی مانی جانی شخصیت ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں آپ کو ان کی زندگی کے کچھ سوانح واقعات سناتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کا تعارف۔ مولانا ابوالکلام آزاد بر صغیر کے عظیم عالم دین، صحافی، ادیب، آزادی کے مجاہد اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، یعنی شکشا منسٹر۔ آپ کا اصل نام محی الدین احمد تھا، جبکہ ابوالکلام آپ کا قلمی نام تھا، یعنی کہیں نام لکھاتے تھے تو ابوالکلام لکھاتے تھے، لیکن ان کے گھر میں یا ان کے برادر، ان کے رشتہ دار جو نام سے پکارا کرتے تھے وہ محی الدین تھے۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور مضامین لکھنے والے صحافی تھے، ادیب بھی تھے، اور ہندوستان کو آزاد کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر سن 1888 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا خیر الدین ایک معروف عالم دین تھے، معروف یعنی مشہور عالم دین تھے خیر الدین صاحب، جبکہ والدہ کا تعلق ایک معزز عرب خاندان سے تھا، یعنی خاندان ان کا بہت معزز تھا، عرب خاندان، یعنی آپ کا جو ہے والدہ مکہ مکرمہ کے رہنے والی ہے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد تقریباً 2 سال کے تھے تو ان کا خاندان کولکتہ منتقل ہو گیا، یعنی وہاں چلا گیا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی،
عربی، فارسی، اردو، اسلامی علوم، منطق، فلسفہ اور تاریخ میں کم عمری ہی میں مہارت حاصل کر لی۔ بعد میں انگریزی بھی سیکھی اور جدید علوم کا مطالعہ کیا۔ مولانا آزاد نے نوجوانی میں صحافت کا آغاز کیا۔ انہوں نے الہلال نامی اخبار جاری کیا جس میں آزادی، قومی اتحاد اور سیاسی شعور پر مضامین لکھتے تھے۔ یہ اخبار عوام میں بے حد مقبول ہوا، لیکن لوگوں نے پسند کیا اس کو، لیکن برطانوی حکومت نے اس پر پابندی لگا دی۔ برطانوی حکومت انگریزی حکومت جو تھی اس پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ یہ مضامین جاری نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا جسے بھی حکومت نے بند کر دیا۔ مولانا آزاد ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں نمایاں رہنما بن گئے۔ وہ ہندو اور مسلم دونوں کی مشترکہ جد و جہد کے حامی تھے اور ہمیشہ قومی یکجہتی اور باہمی بھائی چارے پر زور دیتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف مختلف تحریکوں میں حصہ لیا اور کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ سن 1923 میں وہ ہندوستانی قومی کانگریس کے سب سے کم عمر صدر منتخب ہوئے۔ بعد میں سن 1940 سے سن 1946 تک دوبارہ کانگریس کے صدر رہے۔ اس دوران انہوں نے آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا اور بھارت چھوڑو تحریک سمیت کئی قومی سرگرمیوں کی قیادت کی۔ سن 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد کو ملک کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا، شکشا منسٹر۔ انہوں نے تعلیم کے فروغ جگہ جگہ تعلیم کی باتیں کرنا، اس کو پھیلانا، سائنسی تحقیق، اعلیٰ تعلیم، فنون لطیفہ اور ثقافتی اداروں کے ترقی کے لیے اہم اقدامات کیے۔ ان کا یقین تھا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا سب سے مضبوط ذریعہ تعلیم ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ان کا یقین تھا کہ کسی بھی قوم کی ترقی اور اس کے ترقی کے زینہ پہ جو چڑھنا چاہتا ہے، وہ آسمان میں اڑنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اٹھانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی قوم کے اندر شکشا کو درست کرے، تعلیمی ویوستھا کو قائم کرے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت یہی ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوا، اور شکشا، ایجوکیشن اور تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مولانا آزاد ایک بہترین منصف بھی تھے، انصاف پسند لوگ تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں غبار خاطر، تذکرہ اور ترجمان القرآن شامل ہے۔ ان کی تحریروں میں علم، حکمت، ادب اور گہری فکر نمایاں نظر آتی ہے۔ 22 فروری سن 1958 کو نئی دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد انہیں ہندوستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا۔ نتیجہ: مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم، آزادی، قومی اتحاد اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آج بھی انہیں ایک عظیم مفکر، مخلص رہنما، ممتاز صحافی اور ہندوستان کے تعلیمی نظام کے معماروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے علم، اخلاص، محنت اور قومی خدمت کا روشن نمونہ ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے سوانح ہے، ان کی زندگی کا لب و لباب خلاصہ ہے۔ اس سے ہمیں بہت ساری بات کا پتہ چلتا ہے کہ شکشا ویوستھا کو وہ دل کے یقین سے کہتے تھے کہ کسی قوم کو اگر ترقی کرنا ہے، کسی قوم کو اگر صحیح طریقے سے جینا ہے،
تو تعلیمی व्यवस्था کو درست کرنا چاہیے، اور وہی ابھی ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر تعلیمی व्यवस्था لے کر کے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہم سب کو معلوم ہے۔ ابھی جیسے کہ جنتر منتر پر لوگ اکٹھا ہوئے تھے، وہ تعلیمی سلسلے میں ہی ہوا تھا کہ نیٹ پیپر لیک ہو گیا تھا، اس کے سلسلہ میں۔ اب ہم تیسری شخصیت کی جو ہے آپ کو ان کی زندگی کا تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ خان عبدالغفار خان، جن کو باچا خان مکمل تعارف ان کا کراتے ہیں، انہیں باچا خان بھی کہتے تھے، جنہیں باچا یعنی خان عبدالغفار خان کو جنہیں باچا بھی کہا جاتا تھا اور بادشاہ خان اور سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا تھا۔ بر صغیر کے عظیم گاندھی سیاسی، سماجی اور عدم تشدد کے رہنما تھے، یعنی کسی پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہا ہو تو وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ عدم تشدد اسی کو کہتے ہیں کہ ظلم ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی امن یعنی شانتی، تعلیم، سماجی اصلاح اور آزادی کے جد و جہد کے لیے وقف رہے، یعنی آزادی کی کوشش میں انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیے تھے، یعنی اب جب تک آزادی ہمیں حاصل نہیں ہو جاتی ہے، ہماری زندگی اس کے لیے وقف ہے، قربان ہے۔ تاریخ پیدائش 6 فروری سن 1890 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ مقام پیدائش یعنی جہاں ان کی پیدائش ہوئی، اطمان زئی، ضلع چار سدہ، موجودہ خیبر پختونخوا، پاکستان۔ ابتدائی زندگی عبدالغفار خان ایک معزز پشتون خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم میں جہالت، غربت اور قبائلی دشمنوں کے خاتمے کے لیے تعلیمی اور سماجی اصلاحات شروع کیے۔ ان کا یقین تھا کہ تعلیم ہی ترقی کا راستہ ہے، جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا یقین تھا کہ وہ یقین رکھتے تھے اس بات پہ کہ کسی قوم کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ تعلیم کو اپنائے، ایجوکیشن کو اپنائے، شکشا व्यवस्था کو درست کرے۔ ایسا ہی خان عبدالغفار خان، جن کو باچا خان بھی کہتے ہیں، ان کا یقین بھی تھا کہ تعلیم ہی ترقی کا راستہ ہے۔ خدائی خدمتگار تحریک سن 1929 میں انہوں نے خدائی خدمتگار یعنی سرونٹ آف گاڈ تحریک قائم کی، جس کا مقصد عدم تشدد کے ذریعے آزادی کی جد و جہد، تعلیم کا فروغ، سماجی اصلاح، عوامی خدمت، پشتون معاشرے میں اتحاد پیدا کرنا، یعنی ان سب کو ملانے کا کام۔ اس تحریک کے کارکن سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے انہیں سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا، یعنی لال لباس، سرخ لباس زیادہ پہنتے تھے، اس لیے ان کو سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا۔ مہاتما گاندھی سے تعلق عبدالغفار خان کے قریبی دوست مہاتما گاندھی تھے۔ دونوں عدم تشدد کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے، اسی وجہ سے عبدالغفار خان کو سرحدی گاندھی کہا جانے لگا۔ تقسیم ہند کے بارے میں موقف انہوں نے سن 1947 میں بر صغیر کے تقسیم کی مخالفت کی، یعنی جب پاکستان اور انڈیا بٹ رہا تھا تو انہوں نے یعنی خان عبدالغفار خان نے اس کی مخالفت کی کہ بٹنا نہیں چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ تقسیم سے لوگوں کے درمیان نفرت اور اختلافات بڑھیں گے۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان میں رہے، لیکن اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی مرتبہ گرفتار ہوئے اور اپنی زندگی کے تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارا۔ اعزازات: جواہر لال نہرو ایوارڈ سن 1967، بھارت رتن سن 1987، بھارت کا سب سے بڑا شہری اعزاز جو انہیں غیر معمولی خدمت پر دیا گیا۔ یہ سب ایوارڈ ہے جس کو اعزازات کہتے ہیں، ان کو ملا تھا۔ انہوں نے خدائی خدمتگار کا جو ہے کام کیا تو ان کو یہ ایوارڈ ملا تھا۔ وفات ان کی کب ہوئی؟ تاریخ وفات
20 जनवरी सन 1988। मकाम वफ़ात पेशावर पाकिस्तान। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें जलालाबाद अफ़गानिस्तान में दफन किया गया। शख्सियत और ख़िदमत। अदम तशद्दुद के अलम बरदार, यानी ये झंडा उठाने वाले थे, इसके अलम बरदार थे कि किसी पर जुल्म ज़्यादती न किया जाए। पश्तून कौम के समाजी मुस्लिह, यानी इस्लाह करने वाला, उसके बारे में भलाई सोचने वाला। आज़ादी हिंद के अहम रहनुमा, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के हामी यानी मददगार थे। तालीम, अमन और इंसानियत के दाई। अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान को आज भी बर्र सग़ीर के अज़ीम अमन पसंद रहनुमाओं में शुमार किया जाता है और उनकी ज़िंदगी अमन, खिदमत खल्क़ यानी मखलूक की खिदमत करना और उसूलों पर साबित कदमी की एक नुमाया मिसाल समझी जाती है। ये ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान की ज़िंदगी का तारुफ़ था, जिनको मैंने पढ़कर आपको सुनाया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और 2 शख्सियत रह गई है। आखिरी शख्सियत की जो है वाक़या आपको जब सुनाऊँगा तो बहुत दिलचस्प लगेगा, सुनने में भी मज़ा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो में बने रहें, उकताए नहीं। मैं उनकी ज़िंदगी पढ़ूँगा तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत मज़ेदार था। हजरत महल की मुकम्मल ज़िंदगी का तारुफ़। बेगम हजरत महल हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी सन 1857 की अज़ीम ख़ातून मुजाहिद आज़ादी थी। उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ औध यानी लखनऊ में बहादुरी से क़ियादत की और अपनी जुर्अत, हिकमत अमली और हुब्बुल वतनी की वजह से तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये हजरत बेगम हजरत महल के ज़िंदगी का तारुफ़ है। इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे तो असल नाम उनका मोहम्मदी ख़ानिम है। पैदाइश तकरीबन सन 1820 में उनकी पैदाइश हुई। पैदाइश की जगह फैज़ाबाद मौजूदा उत्तर प्रदेश में। बाद में वो औध के शाही महल में आई यानी लखनऊ, और औध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की ज़ौजा बनी। उनके बेटे का नाम बरजीस कद्र था। जंग आज़ादी सन 1857 में किरदार। सन 1856 में अंग्रेज़ों ने औध पर कब्ज़ा कर लिया, यानी लखनऊ पर। अभी जो लखनऊ नाम है उसका औध नाम है। और नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता जिला वतन कर दिया, यानी वहाँ से उनको निकाल दिया गया तो कोलकाता भेज दिया गया था, उसी को जिला वतन कहते। उसके बाद बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद किया, अलम बगावत बुलंद किया, यानी बगावत का परचम झंडा को लहराया, बुलंद किया। सन 1857 की जंग आज़ादी के दौरान अपने बेटे बरजीस कद्र को औध का हुक्मरान मुकर्रर किया। ख़ुद सियासत की सरपरस्त बनकर हुकूमत और फ़ौज की क़ियादत की। मुजाहिदीन आज़ादी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सख्त मुज़ाहमत की, यानी डट कर खड़े रहे हिम्मत के साथ। कुछ अरसे तक लखनऊ पर इनकलाबियों का कब्ज़ा भी रहा। जिला वतनी। जब अंग्रेज़ों ने दोबारा लखनऊ पर कब्ज़ा कर लिया तो बेगम हजरत महल को नेपाल जाना पड़ा। उन्होंने बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारी। वफ़ात सन 1879 में हुआ, 79 में वफ़ात जो है सन 1879 में हुआ। मकाम वफ़ात काठमांडू नेपाल में। खिदमत और कारनामे। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। ख़वातीन के लिए बहादुरी और क़यादत की रोशन मिसाल कायम की। मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तिहाद को फ़रोग़ दिया, यानी उसको फैलाया, उसका तज़किरा किया, फ़रोग़ दिया, यानी उसी को कहते हैं। अंग्रेज़ों के जुल्म व इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ आखिरी दम तक डटी रही। एजाज़, यानी उनको क्या क्या अवार्ड मिला। लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क उनकी याद में कायम है। हुकूमत हिंद ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। खुलासा। बेगम हजरत महल हिंदुस्तान की उन अज़ीम ख़वातीन में शुमार होती है
جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی جان، آرام اور سلطنت سب کچھ قربان کر دیا، ان کی بہادری، عزم یعنی ہمت اور قربانی آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب ہم پڑھیں گے 5ویں شخصیت کے بارے میں بتائیں گے کہ مولانا حسرت موہانی کی زندگی کا مکمل تعارف۔ ان کا نام سید فضل الحسن ہے، مشہور نام مولانا حسرت موہانی۔ پیدائش 1 جنوری سن 1875 موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش، ہندوستان۔ وفات 13 مئی سن 1951، لکھنؤ، ہندوستان۔ مولانا حسرت موہانی ہندوستان کے عظیم مجاہد آزادی، ممتاز شاعر، صحافی، ادیب، اسلامی عالم اور بے باک سیاسی رہنما تھے۔ یعنی وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ بے باک تھے، جو بھی بات کہنا تھا منہ پہ کہہ دیتے، حق بات کہتے تھے۔ وہ ان چند رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کی شخصیت میں دینداری، سادگی، حب الوطنی اور انقلابی فکر کا حسین امتزاج تھا، یعنی ملاوٹ تھا، بہت خوبصورت انقلابی فکر کا جو ہے ملاوٹ تھا۔ ابتدائی زندگی مولانا حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور کیمرہ تھوڑا سا صحیح نہیں آ رہا تھا، اس کی واسطے۔ ان کا اصل نام فضل الحسن تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کے مشہور محمدن انگلو اورٹن کالج، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، انہوں نے وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ طالب علم کے ہی زمانے سے انہیں ادب، صحافت اور سیاست سے گہرا شغف یعنی لگاؤ تعلق تھا۔ انہوں نے اردوِ معلیٰ کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس میں انگریز حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف مضامین شائع ہوئے تھے، یعنی اس کو مضامین کو لکھا تھا۔ ان کی بے باک تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے کئی مرتبہ ان پر مقدمات قائم کیے اور انہیں جیل بھیج دیا، لیکن وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں رہے۔ میں ذرا کیمرہ کو سیدھا کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں۔ کیمرہ ذرا صاف ہو۔ ایک منٹ۔ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تھوڑا کیمرہ صاف نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کو سیدھا کرنا پڑا۔ تو بچپن ہی سے حضرت کو جو ہے ان سب چیزوں سے لگاؤ تھا، تو انہوں نے حکومت کے خلاف میں مضامین قائم کیے۔ تحریک آزادی میں کردار۔ مولانا حسرت موہانی ہندوستان کے آزادی کے لیے ہر اول دستے کے رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف کئی تحریکوں میں حصہ لیا، متعدد بار یعنی بہت مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں یعنی تکلیفیں
برداشت کی اور آزادی کی جد و جہد جاری رکھی۔ سن 1921 میں انہوں نے ہندوستان کے لیے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، جو اس زمانے میں ایک نہایت جرأت مندانہ قدم تھا۔ بعد میں یہی مطالبہ ہندوستان کی قومی تحریک کا بنیادی نعرہ بن گیا۔ سیاسی خدمات: مولانا حضرت موہانی اردو کے نامور غزل گو شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں عشق، تصوف، اخلاق اور وطن سے محبت نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کی بہت سی غزلیں آج بھی بے حد مقبول ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے: چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی۔ یہ ان کے شاعر کے ایک ہی لفظ کہیے یا دو لفظ انہوں نے اس میں لکھا ہے اپنی زندگی کے سوانح میں۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی مکمل سوانح حیات۔ تھوڑا ڈاکٹر مختار انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی تھوڑا کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس ویڈیو کو اینڈ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ویڈیو جو ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ کا ہو چکا ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی مکمل سوانح حیات۔ بر صغیر ہند کے ممتاز معالج یعنی ڈاکٹر کے کہتے ہیں علاج کرنے والے، عربی میں معالج کہتے ہیں ڈاکٹر کو۔ عظیم قوم پرست رہنما، آزادی ہند کے مجاہد، سماجی مصلح اور تعلیمی دوست شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ملک کی آزادی، قومی اتحاد اور عوامی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ابتدائی زندگی: پورا نام ڈاکٹر مختار احمد انصاری، پیدائش 25 دسمبر سن 1880، جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ یوسف پور، ضلع غازی پور، اتر پردیش، ہندوستان۔ والد کا نام عبد الرحمن انصاری۔ ان کا تعلق ایک معزز علمی اور سماجی خاندان سے تھا۔ تعلیم: ڈاکٹر انصاری نے ابتدائی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے لیے انگلستان گئے، جہاں انہوں نے طب یعنی میڈیسن کی تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب سرجن بنے۔ ہندوستان واپس آ کر دہلی میں طبابت شروع کی، یعنی ڈاکٹروں کا جو ہے کام، مریضوں کا علاج کرنا، وہ دہلی آ کر شروع کیا اور جلد ہی نامور معالج کے طور پر مشہور ہو گئے۔ یعنی ان کی شخصیت جو ہے بہت کم وقت میں مشہور ہو گئی، یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہے، یہ بہت اچھے سے علاج بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں سرگرم حصہ لیا، یعنی بہت ہمت و استقلال سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا۔ وہ مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر قومی رہنماؤں کے قریبی ساتھی تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے مضبوط حامی تھے اور ہمیشہ قومی یکجہتی پر زور دیتے تھے، یعنی سب مل جل کر رہے، اس پر زیادہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے زور رہتا ہے، ڈاکٹر مختار احمد انصاری صاحب کا۔ تعلیمی خدمات: جامعہ ملیہ اسلامیہ، ڈاکٹر مختار احمد صاحب جو ہے ان کے بانی رہنماؤں میں شامل تھے۔ انہوں نے اس ادارے کی ترقی اور استحکام کے لیے، یعنی مضبوط بنانے کے لیے تعلیمی اور انتظامی خدمت انجام دی۔ طبی خدمت، یعنی ڈاکٹروں کی جو خدمت ہوتی، وہ ایک ماہر سرجن تھے اور غریب مریضوں کا علاج بڑی ہمدردی اور خدمت کے جذبے سے کرتے تھے۔ ان کی طبی خدمت بھی بے حد قابل قدر سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ وفات 10 مئی سن 1936 میں ہوئی۔ جائے وفات یعنی وفات کی جگہ، انتقال کی جگہ دہلی، ہندوستان۔ خدمات کا خلاصہ: ممتاز معالج یعنی ڈاکٹر اور سرجن، تحریک آزادی کے سرگرم رہنما، خلافت اور عدم تعاون تحریک کے کارکن، انڈین نیشنل کانگریس کے صدر سن 1927 میں۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی رہنماؤں میں سے ایک ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے علم بردار نتیجہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی زندگی خدمت، قربانی، علم اور حب الوطنی کا روشن نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت قوم کی آزادی، تعلیم کے فروغ اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کی۔ آج بھی انہیں ہندوستان کے عظیم مسلم مجاہد آزادی اور ممتاز قومی رہنماؤں کے طور پر احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھارت کے وہ مہان ہستیاں ہیں، بھارت کے 5 6 7 جو ہے مہان ہستیاں ہیں کہ مسلم سوتنترتا سینانی جن کا اتہاس اکثر بھلا دیا گیا ہے، اسی کو ہم آج ہم نے تذکرہ کر دیا تاکہ کچھ لوگ اس کے بارے میں جانیں، اس کو سمجھے کہ ان لوگوں کا اتہاس کیوں مٹا دیا گیا ہے، اس کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم سوچیں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں جا کر کے بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں۔ اور جو ہے بہت سارے اسلامک مسلم فریڈم فائٹر کے جو ہے دیش کو آزاد کرنے میں یوگدان دیا ہے، بہت ساری ہے، ان کی شخصیت کچھ اجاگر ہوتے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ کمنٹ میں بتائے کہ ان 5 مہان سوتنترتا سینانی میں سے کس کی کہانی نے آپ کو سب سے زیادہ پریرت کیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔ اس میں 5 ہی نہیں بلکہ میں نے 7 مہان ہستیوں کا جو ہے ان کی زندگی کا تعارف کرایا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی میری اور مجھے بتائیں، اور ویڈیو بنانے میں جو خامیاں ہوتی ہے وہ بھی کامنٹ میں کہے۔ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ویڈیو میں کچھ خامیاں تھی، تو کچھ ساتھیوں نے مجھے کامنٹ کر کے کیا تھا کہ بھائی ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ PDF کی طرف سے ہم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے، اس لیے لمبا ویڈیو بناتے ہیں، ورنہ شارٹ ویڈیو بھی ہم لوگ بناتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بات کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اب ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔